बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और नाज़रीन, आज उसी हॉट इशू के हवाले से जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, यानी कल का गुजरांवाला का जलसा, जिसके अंदर हमने बज़ाहिर तो देखा कि तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो PDM के झंडे के नीचे इकट्ठी हैं और इस प्लेटफॉर्म से सब ने कल एक जलसा भी किया। 20 सितंबर से ये सिलसिला शुरू होता है जब APC हुई और उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के तकरीर की। बड़ी दबंग तकरीर थी। आहिस्ता आहिस्ता हीट बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो तसादुम है सियासत में, तो मैं नहीं कहूँगी, ये तो तसादुम इदारों के साथ ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इस प्लेटफॉर्म से, यानी PDM के प्लेटफॉर्म से बज़ाहिर तो कल के इस जलसे में हमें ये पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठी नज़र आई, लेकिन कल ये बड़ा वाज़े तौर पर सामने आ गया खुल के कि जो बयानियाँ हैं वो अभी तक इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक नहीं है। यानी कि मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी का जो बयानिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एंटी फ़ौज है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। और कल तो इसमें और भी ज़्यादा भरपूर तरीके से नवाज शरीफ साहब ने जो ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंका है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, या यूँ कह लीजिए कि जो भी कार्ड्स थे वो तमाम कार्ड्स अब नवाज शरीफ साहब ने अपने शो कर दिए हैं। अब उनके पास और कुछ रह नहीं गया इसके बाद कहने के लिए, क्योंकि कल तकरीबन 9 मरतबा उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ बुरा हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, उसके ज़िम्मेदार जो है वो आर्मी चीफ है। चलिए, उसके बाद दूसरी तकरीर मरियम बीबी की, उसके अंदर भी उन्होंने नाम ले के जनरल आसिम सलीम बाजवा का नाम लिया, उन्होंने पापा जॉन्स का नाम लिया और उन्होंने अवाम को पूरी तरह से कोशिश की कि किसी तरह से नफ़रत के जज्बात जो हैं वो पाक फ़ौज, यानी अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जो हैं वो भड़काए जाएँ लोगों के अंदर और उनको बगावत पे जैसे मजबूर किया जाए। लेकिन इसके बरक्स PMLN के अपने ही दीगर जो रहनुमा जिन्होंने तकरीरें की, उनकी गुफ्तगू के अंदर हमें कहीं इस किस्म की कोई बात नज़र नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि ख़ुद PMLN के अंदर भी जो बयानिया है उस पर इख्तलाफ है। और हम ये पहले भी बात करते रहे, शहबाज शरीफ साहब की एक अलग उनके हामी पार्टी के अंदर मौजूद हैं और नवाज शरीफ और मरियम बीबी के अलग हैं। फिर बिलावल भुट्टो की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर कहीं से भी हमें नहीं लगा कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। इस वक्त अवाम के जो जज्बात भड़के हुए हैं महंगाई की वजह से या हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत की इस हवाले से जो हिकमत अमली है महंगाई को कंट्रोल करने की, वो नाकाम नज़र आ रही है। और उसके ऊपर एहतजाज करना बिल्कुल तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का वो हक बनता है। मीडिया भी बात कर रहा है, हम सब इस पर बात कर रहे हैं कि यहाँ हुकूमत ने अपनी कमज़ोरी दिखाई है, इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया अपोजिशन ने। यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन जब आप फ़ौज को बीच में घसीट रहे हैं और आप फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहे हैं और लोगों के अंदर बगावत पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाता है ये मुजरिमाना ये फ़ेल जो है जो हमें नज़र आया नवाज़ शरीफ और मरियम बीबी का। अच्छा, बिलावल जो है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बड़े मोहतात नज़र आ रहे हैं। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि आखिर ये सब कुछ करने का नवाज़ शरीफ और मरियम बीबी का मकसद क्या। और उससे पहले जो बात मैं करना चाह रही हूँ, क्लियर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि वैसे तो बड़े ज़ोर शोर से लग रहा है कि अब जलसे होंगे, कल कराची का जलसा होने जा रहा है और शायद लोग भी उसमें आएँ और ये लोग भी इकट्ठे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन चूँकि बयानिए मुख्तलिफ हैं, सो ये कब तक सफ़र इनका इकट्ठे रहता है, इसके ऊपर भी एक सवाल कल उठ गया है। दूसरी बात कि मकसद क्या है और चाहते क्या हैं इस वक्त नवाज़ शरीफ और मरियम बीबी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब तो अब समझ गए हैं, समझ जाना चाहिए उनको कि उनकी तो सियासत जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान से बाहर बैठ के, लंदन में बैठ के वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो अपने बयानिया भी रजिस्टर करा रहे हैं। मरियम बीबी यहाँ पे हैं, इल्ज़ामात भुगत रही हैं, उनकी भी सियासत को वो मुश्किल में डाल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो गुज़श्ता कुछ अरसे से, यानी 10 महीने की, 10-11 महीने की जो खामोशी थी इन तमाम अपोजिशन जमातों की, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब की, वो एकदम से क्यों टूटी। हुआ ये कि इन 10-11 महीनों के दौरान भरपूर कोशिश होती रही पाक फ़ौज के अंदर और एजेंसीज़ के अंदर, पैगामात भिजवाए जाते रहे, फिर एक्सपोज भी हो गई वो मुलाकातें मोहम्मद ज़ुबैर साहब की और कुछ और लोगों की, लेकिन दाल गली नहीं। कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से NRO मिल जाए, जिसका बार बार इमरान खान साहब भी जिक्र करते हैं कि NRO नहीं मिलेगा। चूँकि NRO नहीं मिला, चूँकि डील नहीं हुई, तो गुस्सा तो बनता था और साफ जवाब दिया गया इन तमाम मुलाकातों के अंदर पाक फ़ौज की तरफ से कि अब जो आपके जो कानूनी मामलात हैं वो अदलिया में तय होंगे, अदलिया में ही होने चाहिए, और जो आपके सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में तय होने चाहिए।
یعنی یہ کلیئر ایک میسج دیا گیا کہ یہ وہ والی فوج نہیں ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو، اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاک فوج اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو سدھارنے ایک عرصے سے سدھار کی طرف جا رہی تھی، اور اب یہ وہ سٹیج آ گئی ہے کہ ایک آنیسٹ وزیر اعظم کے منتخب ہونے کے بعد پاک فوج جیسے ادارے نے بھی تمام تر جو اختیارات ہیں وہ مکمل طور پر ایک سویلین گورنمنٹ، ایک سویلین چیف ایگزیکٹو کے حوالے کر کے اور سیاست سے بالکل کنارہ اختیار کیا ہوا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کے میاں نواز شریف صاحب اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے تھے، آج ان کو وہ فوج نظر نہیں آ رہی. انہوں نے کوشش پڑی کہ یہ کسی طرح سے جنرل باجوہ کے اندر بھی وہ اس قسم کے کسی جنرل کو ڈھونڈیں جو ان کے والد بنے ہوئے تھے، اور بہت پیار محبت کے قصے سب کو پتہ ہے، لیکن وہ چونکہ ان کو ملے نہیں. اور اب یہ بدلی ہوئی جو فوج ہے جس نے پوری طرح سے ایک جو اتھارٹی، الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، وہ فائنل اتھارٹی، وہ وزیر اعظم پاکستان کو بنایا ہے اور کہا ہے اور سمجھا ہے، ان کے لیے یہ بات ایک ایسے شخص کے حوالے سے جو ان کا ازلی دشمن بن چکا ہے، جس کے کرپشن کے خلاف کے جو بیانیہ یا نیریٹو ہے، اس کی مقبولیت کی وجہ سے عوام کی آنکھیں جس نے کھولیں اور ان کی کرپشن کو ایکسپوز کیا، اب وہ شخص ایک انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم کے طور پر کیسے ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کو، یہ مریم بی بی کو؟ یہ وہ زہر ہے جو اس وقت ان کی زبانوں کے اور ان کی گفتگو کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ فوج کو اتنا خراب کرو یا فوج کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرو، اتنا جھوٹ بولو، ایک ایسا بیانیہ بناؤ کہ عوام جو ہے وہ ایک تو اس کے اوپر یہ تاثر جائے کہ عمران خان کچھ نہیں ہے، عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ سویلین اسٹرانگ گورنمنٹ ہے یا وزیر اعظم ہے جو خود فیصلے کر رہا ہے، اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش. اور دوسرا تاثر یہ کہ فوج کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کر کے لوگوں کے اندر بغاوت جو ہے وہ پیدا کی جائے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو کرپشن کے الزامات ہیں اس وقت ان کے اوپر، بین الاقوامی سطح پر بھی اور ملک کے اندر بھی ایک ایسا تاثر بنانا کہ یہ تو صرف جو اینٹی ڈیموکریٹک یا جو جمہوریت مخالف قوتیں ہیں، یعنی فوج کو بھی وہ بنا کے، جو پہلے ہوتی تھی کسی زمانے، کیونکہ ظاہر ہے ایک عرصے تک ہم نے دیکھا ہے کہ فوج کا بڑا انفلوئنس رہا ہے پاکستان کے اندر، حکومتوں کے اوپر، سیاست کے اندر، لیکن اب ایک بار پھر اسی تاثر کو اجاگر کر کے اور لوگوں کے اندر ایک بیانیہ ایسا بناؤ کہ فوج جو ہے وہ بیسیکلی یہ ایک جمہوریت مخالف یہ طاقتیں ہیں جنہوں نے جو یہ چاہتی ہیں کہ ہم یہاں ملک میں جمہوریت نہ ہو، اس وجہ سے ہمارے خلاف یہ سب کچھ کیا گیا ہے، جو کیسز ہیں اور یہ سب کچھ ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ سیاسی انتقام کا نشانہ ہمیں بنایا جا رہا ہے تاکہ اس طرح سے جو کرپشن کے داغ ان پہ لگیں ان کو دھویا جا سکے. لیکن یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے اس نیریٹو کو کیا عوام تسلیم کرتی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. کل کے جلسے سے میں نہیں سمجھتی کہ ہم کوئی ججمنٹ، فائنل ججمنٹ دے سکتے ہیں یا ہم کوئی فائنل ڈیسیجن پہ پہنچ سکتے ہیں. ابھی آگے دیکھنا ہوگا، کیونکہ کل اس وقت یہ نیریٹو مزید شدت کے ساتھ 10 ماہ کی خاموشی کے بعد لانا کیوں ضروری تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ظاہر ہے کہ عوام کے جو جذبات ہیں مہنگائی کی وجہ سے حکومت کے خلاف بھڑکے ہوئے ہیں. اس وقت جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو عمران خان کے خلاف اور دوسرے فوج کے خلاف، یعنی ایک تیر سے 2 شکار کیے جا سکتے ہیں. اور ایک تو اپنے آپ کو صاف کرو کرپشن سے کے کیسز جو ہے یا کرپشن کا جو داغ لگا ہے اس کو دھونے کی کوشش کرو، اور عوام کے جو اس وقت جذبات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ اپنی طرف جو ہے راغب کیا جا سکے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ موقع عمران خان صاحب کی حکومت نہ دیتی، مہنگائی کو کنٹرول کرتی، یہ ان کی غلط حکمت عملی تھی جو یہ قابو نہیں کر پائے مہنگائی کے اوپر، اور یہ موقع آیا کہ عوام موبلائز ہوئی اور عوام سچا جھوٹا جو بھی نیریٹو ہے اس کے اوپر وہ گھروں سے نکلے اور کل کے جلسے میں بہرحال لوگ نظر آئے. دیکھنا یہ ہے کہ آگے بھی کیا جو اینٹی فوج
دیکھیں اینٹی حکومت نیریٹو جو ہے اس کی تو سمجھ لوگوں کو بھی آ رہی ہے، ہم سب کو آ رہی ہے. اگر وہاں تک رہیں جیسے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی وہاں تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس سے آگے بڑھ کے بار بار یہ بات کرتے ہیں اور یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا ریاستی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، یعنی پاکستان ہی کی فوج کے خلاف. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے دشمن استعمال کرتے ہیں، یعنی بھارت کی جو لینگویج ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، وہی بیانیہ اگر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اپنائیں گے تو پھر میسج کیا دیں گے لوگوں کو. اور اب میرے خیال میں ہمارے لوگوں کا جو سیاسی شعور ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس ساری کی ساری صورتحال میں یہ اب آگے تھوڑی سی ڈیولپ ہوگی یہ ساری کی ساری سچویشن، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرف جاتی ہے، عوام کا بہاؤ جو ہے وہ کس طرف ہے، اور کیا وہ اس نیریٹو کو بھی بائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دوسری بات کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں جو تماشا دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ہے مفاہمت اور مصلحت کے بادشاہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی پارٹی، یعنی بلاول بھٹو بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت خاموشی کے ساتھ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. انہوں نے پوری طرح سے آگے کیا ہے نواز شریف اور مریم بی بی کو، یعنی ایک طرح سے استعمال کر رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بھی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی ہی کی گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی سندھ کے اندر جو حکومت ہے اس کو جانے نہیں دینا چاہتے. لیکن ساتھ ساتھ جو مشترکہ دشمن ہے ان سب کا وہ عمران خان ہے، کیونکہ کرپشن کے الزامات سب کے اوپر ہیں اور کرپشن کے کیسز سب کے خلاف ہیں. سو اس کو ایک وجہ بنا کے وہ اس احتجاج میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ نواز شریف اور مریم بی بی کو. اس ساری صورتحال کا فائدہ آنے والے دنوں میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی حد تک اٹھا سکتی ہے، اور بڑا ہی وائزلی وہ اس وقت پلے کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کل کا جلسہ اسپیشلی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں میرے اس تجزیے سے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.